کہ اگر نبی علیہ السلام ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے کہ اے اللہ میرے ماموں کو ایسا بنا دے کہ جب بھی دعا کرے تو قبول کر لے، کیا خدا نبی کی دعا کو رد کرتا؟ کبھی رد نہ کرتا. لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا سعد اطب مطعمک، اے میرے ماموں سعد، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا بنا دے کہ جو دعا کرے قبول ہو جائے، چھوٹا سا آسان نسخہ ہے، بالکل آسان نسخہ ہے. اور وہ کیا؟ آپ کے حلق سے نیچے جو اترتا ہے اس پر غور کریں، حلال کھائیں، اللہ ہر دعا قبول فرمائے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک انسان اپنے گھر سے چلتا ہے، کعبے کا پردہ پکڑ کے دعائیں کرتا ہے، ننگے سر ننگے پیر، لباس پہ مٹی، کعبے کا پردہ، دعائیں کر رہا ہے کہ مولا میری دعا قبول کر لے. نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس کے جسم پر جو کپڑے اور لباس ہے اس کی قیمت 10 روپے، 9 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، اس ایک حرام کے روپے کی یہ نحوست ہے کہ اللہ پردہ کعبہ کو پکڑنے والے کی دعا کو رد کر دیا کرتا ہے. غور کریں، سوچیں. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میری بات سے ناراض مت ہوجیے گا. آپ میں سے اکثریت کا جس پیشے اور شعبے سے تعلق ہے سوچیں اور غور کیجئے کہ کیا ہم اس شعبے کے اندر حلال اور حرام کو، دونوں چیزوں کو مکس تو نہیں کر رہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کھانے والے کو نہیں پتا کہ یہ زندہ تھا، ذبح ہے یا مردار ہے. ہم پیسے کے لالچ میں زندہ اور مردار کر دیں. سوچیں اور غور کریں اس اللہ کے دربار میں کیا منہ لے کر جائیں گے. غور تو کریں، سوچیں تو صحیح. حلت و حرمت بہت بڑا پیمانہ ہے. یہ پیمانہ سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ پیمانہ سکھایا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیکی کے کام کیے، حق پر جمے، صبر کی تلقین کی، وہ کامیاب. کیوں کہا اللہ نے؟ کس لیے کہا؟ رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ، نبی علیہ السلام کا ایک جیتا جاگتا معجزہ. میں نے عرض کیا تھا کہ صحابہ حضور کے معجزہ ہیں، نبی کا ایک معجزہ، نبی کے رنگ میں رنگا ہوا، نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا. جس سے کسی نے پوچھا کہ تجھے کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے کائنات میں 3 باتیں اچھی لگتی ہیں. ایک، میری نگاہ ہو نبی کا چہرہ ہو، بس یہی دیکھتا رہوں. نمبر 2، میرے کان ہو نبی کا فرمان ہو، سنتا جاؤں. نمبر 3، میرا پیسہ ہو، نبی کہتے جائیں لٹاتا جاؤں. یہ 3 باتیں اچھی لگتی ہیں. یہ کون تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ یہ نبی کی محبت میں ڈوبا ہوا کون تھا؟ دیوار پہ رسی لٹک رہی تھی. کسی نے کہا رسی ہٹا دے یہاں سے. فرمایا نہیں نہیں، میرے نبی نے لٹکائی تھی، میں نہیں ہٹا سکتا. جانور بندھا ہوا ہے، جانور کا قلعہ بندھا ہوا ہے، راستے میں جگہ آ گئی کہ اس کو دور کرنا، نہیں نہیں نہیں، نہیں ہٹاؤں گا. میرے نبی کے سامنے یہ قلعہ ٹھوکا گیا تھا، میں نہیں ہٹا سکتا اس کو. یہ عجیب عاشق ہے. کون تھا یہ؟ جس کے مشورے کو، جس کی محبت بھرے جملے کو اللہ کریم قرآن کی صورت بنا کے نازل کرتا ہے. یہ کون تھا؟ آپ نے دنیا کی چیزیں دیکھی ہیں نا، بے شمار چیزیں. یہ مشین خریدو، نام کافی ہے، نام ہی کافی ہے. یہ نبی کا ایک عجیب دیوانہ جس کا جماعت ثانی کے ساتھ تعلق ہے، اس کی عظمتوں کے لیے اس کا نام کافی ہے. کون تھا یہ؟ عبد الرحمن، عبداللہ. یہ وہ نام ہے جو کوئی نہیں جانتا. اب وہ نام جو اللہ کے نبی نے عطا کیا میں بتاؤں گا تو آپ کا ایمان جاگ جائے گا. نام کافی ہے. ماں باپ نے نام رکھا عبد الرحمن، عبداللہ. محبتوں کی بنیاد پر جو نام پڑا کیا تھا؟ ابو بکر، صدیق اکبر، عتیق اعظم. یہ 3 القاب ملے. ابو بکر،
عظمتوں کے لیے نام کافی ہے. ابو بکر کا کیا معنی؟ ابو کا معنی ہوتا ہے والا، والا ملکیت، باپ. باپ کو عربی میں کہتے ہیں ابا، ابو. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ باپ اپنی اولاد کا مالک ہے. اور یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، شریعت کا مسئلہ ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو بدلے میں باپ کو پھانسی نہیں دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار کا فرمان ہے انت ومالک لابیک، اے مسلمان تیری جان بھی تیری نہیں، تیرا مال بھی تیرا نہیں، دونوں چیزیں تیرے باپ کی ملکیت ہیں. کیوں کہا تھا یہ؟ نبی علیہ السلام کے پاس ایک جوان آیا، میرے جوانوں سنبھل کے رہنا، سنبھل کے رہنا. ماں کی عظمت محبت سب کے پاس ہوتی ہے، باپ کو دھتکار دیتے ہیں. سرکار کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. فرمان ہے نبی علیہ السلام کا. ایک جوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آ کر کہنے لگا جناب میرے ابا نے میری جیب میں سے پیسے نکال لیے، میرے ابا نے میری جیب میں سے پیسے نکال لیے. یہ فرمان عرض کیا آ کر، نبی علیہ السلام خاموش. اور وہ بوڑھا باپ جس کے بارے میں بیٹے نے کہا تھا کہ وہ میرے پیسے نکال کر جیب سے پیسے نکالے، یہ بوڑھا باپ روتا ہوا اور بڑے عجیب و غریب اشعار پڑھتا ہوا چلا آ رہا تھا. کیا کہہ رہا تھا کہ بیٹا آج میری ہڈیوں میں دم نہیں، آج میں کمانے کی طاقت نہیں رکھتا، آج مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو مجھ پر اعتراض کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ میں نے چوری کیے. بیٹا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب میں رات کو بھوکا سوتا تھا اور اپنی روٹی تجھے کھلا دیا کرتا تھا، تجھے یاد نہیں؟ یہ بیٹا نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ادھر سے باپ آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے میاں بات بعد میں بتانا. یہ نبی کا معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ راستے کے اندر وہ بڑے میاں شعر پڑھتے آ رہے ہیں، حضور نے سنے نہیں. بڑے میاں آئے تو کیا فرمایا؟ بڑے میاں مجھے بھی وہ شعر سناؤ. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا بس پتا ہے جس اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اسی نے مجھے بتایا ہے، سناؤ. بڑے میاں نے کہا کہ اشعار تو میں بعد میں سناؤں گا، پہلے کلمہ پکڑ کے پڑھ کے مجھ کو اپنا غلام بنا لے. معجزہ نبی علیہ السلام کا. اس موقع پر حضور نے فرمایا انت ومالک لابیک، اے مسلمان تیری جان تیرا مال جو کچھ ہے تیرے باپ کا ہے. ابو، ابو کا معنی والا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کیوں کہتے ہیں ابو حنیفہ؟ اس لیے نہیں کہ ان کی کسی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، غلط ہے یہ بات. ابو حنیفہ، حنیفہ کا معنی قلم اور دوات. امام کا نام نعمان. ابو حنیفہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جہاں کہیں جاتے تھے شاگردوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، وہ جو کچھ کہتے تھے لوگ قلم دوات سے لکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. نعمان نام ختم ہو گیا، ابو حنیفہ قلم دوات والا. یہ مطلب. ابو بکر، ابو بکر کا مطلب کیا؟ نام ہی کافی عظمتوں کے لیے. ابو بکر البکر الباکرہ الباکورہ البکرہ. عربی لغت کے مطابق ان تمام چیزوں کا معنی پہلے ہونا، پہلے ہونا. قرآن میں اللہ کہتا ہے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اللہ کو یاد کرو شام کو بھی صبح کو بھی. رات کی کالی چادر ختم ہو جاتی ہے، صبح کی روشنی نمودار ہے، اسے بکرا کہتے ہیں. ابو بکر. ابو بکر کا کیا معنی؟ یہ وہ آدمی ہے جو نیکی کے ہر کام میں سب سے آگے بڑھ کے کام کرنے والا ہے، سب سے آگے جانے والا، اسے ابو بکر کہتے ہیں. نمبر 2 صدیق، صدیق اکبر. کیا معنی؟ رات معراج کی آقا علیہ السلام حرم کعبہ سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے آسمان، جنت، تمام چیزیں راتوں رات لوٹ کے واپس تشریف لائے.
فرمایا کہ میں نے معراج کی سیر کی ہے. ابو جہل ابو لہب مذاق اڑانے لگے. سیدھے پہنچے ابو بکر کے پاس. جانتے ہو تمہارے دوست نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات اوپر گیا نیچے آیا, نیچے گیا اوپر گیا. بھلا یہ ممکن ہے؟ یہ تھا ابو بکر. کیا فرمایا؟ کہ لگے اچھا انہوں نے کہا ہے. خدا کی قسم وہ اس سے زیادہ بھی کچھ کہیں تو میں ماننے کو تیار ہوں. نبی علیہ السلام کو پتا چلا. فرمایا ہاں وہ کیوں نہ کہتا, وہ ہے ہی صدیق اکبر. صدیق کا معنی سر سے پاؤں تک سچائی کا مجسمہ. نمبر 3 تیسرا لقب کیا؟ عتیق. عتیق کا معنی پرانا. عتیق کا معنی آزاد. کہاں سے آزاد؟ ابھی ابو بکر دنیا میں آئے نہیں. ان کی والدہ کہتی ہے کہ میں ابو بکر کا بوجھ اٹھا کر پھر رہی تھی. یہ آنے والے تھے دنیا میں. 10-15 دن کے بعد میرے کان کے اندر ایک آواز گونجتی تھی, اے عورت تجھے مبارک تجھے مبارک تجھے مبارک. اللہ تجھے ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے کہ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے. عتیق کا معنی جہنم سے آزاد ہونے والا. صدیق کا معنی سر سے پاؤں تک سچائی کا مجسمہ. ابو بکر کا معنی ہر کام آگے کرنے والا. یہ سورہ والعصر کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ پیر کا دن. صدیق اکبر کا بچپن کا دوست ابو داؤد اس کا نام آتا ہے. صدیق اکبر بہت بڑے تاجر ہیں مکے کے. آتا ہے وہ, اور آنے کے بعد صدیق اکبر سے بڑی عجیب بات کہتا ہے. ابو بکر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, کیا تم بھی اس دیوانے کے پیچھے لگ کر دیوانے ہو گئے؟ تم نے اپنا سارا کا سارا کاروبار ختم کر دیا, برباد کر دیا. آؤ صحیح لائن پر آ جاؤ. یہ کہا. صدیق اکبر نے ایک جواب دیا. کیا جواب دیا؟ میرے دوست میرے بچپن کے ساتھی, یاد رکھ جو حق کا ساتھ دیتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا. جو سچائی کا ساتھ دیتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں جاتا. یہ جواب ابو بکر نے پیر کو دیا. پیر کے دن, سوموار کے دن, منگل اور بدھ بیچ میں گزرتا ہے. جمعرات کی مغرب سے پہلے پروردگار قرآن کی سورت بنا کے نازل کر دیتا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ارے جو حق کے ساتھ جڑ جائے, ایمان کے ساتھ جڑ جائے, وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. یہ جواب ابو بکر کا تھا. پسند پروردگار نے فرمایا. جمادی الثانی کی 22 تاریخ یہ یوم وفات ہے صدیق اکبر کا, اور معجزہ ہے رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جو حق کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا, کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا. جو حق کے ساتھ جڑتا جائے گا اللہ کریم اسے کامیابی عطا کرتا جاتا ہے. وہ دنیا کی نگاہ میں ناکام ہوتا ہے مگر پروردگار کی بارگاہ میں کامیاب